بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ویسے ہی ایک نبی جسے تاریخ سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو کبھی ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی کی یہ دعا قبول کی اور آپ علیہ السلام کو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت عطا فرما دی۔ تاریخ نے لکھا ہوا، درخت، پرندے، جانور، انسان، جنات آپ کے ماتحت رہتے تھے، آپ سب کی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے رعب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کے اللہ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی۔ تو ویسے ہی آپ علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ خود نظر نہیں آ رہا۔ تمام جانور اور پرندوں نے ابھی ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ ہدہد آن پہنچا۔ آپ نے پوچھا کہ تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے مگر افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ تو بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب سنا تو آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا، جاؤ اس ملکہ کو یہ میرا خط دو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ تو جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کے ملکہ سبا تک پہنچا تو آپ نے جیسے ہی اپنی درباریوں کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، وگرنہ تمہارا ہی ظلم تم پہ برسے گا۔ ملکہ سبا نے جب اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، ملکہ سبا، ہمارے پاس تلوار، نیزے، بھالے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں؟ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا۔ تو ملکہ سبا نے کہا، مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا کوئی مناسب بات نہیں۔ آپ نے اپنے قاصد تحائف کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی وہ تحائف دیکھے تو آپ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا تو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ یہ علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو آپ نے چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں تک پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جو جنات میں سب سے پہلے یہ کام کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آج ہی تخت بلقیس آپ تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف برسیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی کہ ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ سارے جنات، چرند، پرند آصف برخیہ کی تعریف کرنے لگے۔
تو ملکہ سبا بھی آن پہنچی۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو ملکہ سبا کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پہ ہی نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے، اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے، اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو یہ حکومت دی ہوگی وہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔